السلام علیکم جی۔ آج کل ٹریجر این ایف ٹی کے بارے میں یہ کافی چل رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور حتمی فیصلہ جو بھی ہے وہ علماء کا ہوتا ہے، جو کہ اسلام سے ریلیٹڈ جن کو یہ اتھرائز ہے کہ وہ کسی قسم کا جو اس طرح کا اساس معاملہ ہے اس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں اپنی جو پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہاں پہ این ایف ٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ سٹیکنگ بھی ہے، جو کہ سٹیکنگ ہے، سٹیکنگ حرام ہے، سٹیک آپ نہیں کر سکتے۔ سٹیکنگ کے اندر سمپلی یہ ہے کہ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ ہولڈ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو پروفٹ ملتا رہتا ہے، تو سٹیکنگ تو ٹوٹلی حرام ہوگی۔ سٹیکنگ بالکل کلیئر ہے، چاہے وہ ٹریجر این ایف ٹی کے اندر ہو یا کسی بھی پلیٹ فارم کے اندر ہو، وہ حرام ہے۔ اور سٹیکنگ کے علاوہ کیونکہ ٹریجر این ایف ٹی کے اندر اور بھی پروسیس ہیں جو کہ چلتے ہیں، تو یہاں پہ جس طرح یہ ریزرویشن ہوتی ہے ڈیلی کی، تو یہاں پہ کچھ علماء جو کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی چیز بائی کرتے ہیں اور پھر اس کو سیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن کچھ کا یہاں پہ اختلاف ہے کہ کوئی بھی جو پکچر یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ خرید کے جس کے پیچھے کچھ پتہ نہ ہو کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس طرح کی ارننگ تو نہیں کر رہے کہ آپ عورتیں دکھا کے یوٹیوب کے اوپر بلاگنگ کر کے ارننگ کر رہے ہیں، تو اس سے تو ہزار درجے بہتر ہے۔ لیکن میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ سارا علماء کا ہے۔ یہاں پہ آپ ہر این ایف ٹی کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ یہ کس بیس کے اوپر چل رہی ہے۔ یہ آپ ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں۔ ان دا واسٹ اوکیزن آف نمبرز دیر از اے مسٹیریس آئس لینڈس کال وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، اور ہر این ایف ٹی کی جو ڈیٹیل ہے یہاں پہ وہ درج کی ہوئی ہے کہ این ایف ٹی حلال ہے یا حرام ہے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کچھ جیٹس کے اوپر ہے، کچھ تو یہ مختلف قسم کی این ایف ٹیز ہیں اور مختلف ان کے کام ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کب تک چلے گی، اس میں آپ کو رسک تو رہتا ہے نا۔ انٹرسٹ تو وہ ہے جس کے اندر آپ کو رسک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ زیادہ تر لوگ اس کو سود سے جو ہے وہ عبارت کرتے ہیں کہ اس کے اندر سود ہے، لیکن میری نظر میں اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کر دی ہیں کہ یہاں پہ بائنگ اور سیلنگ تو ہوتی ہے، چاہے برائے نام ہی کیوں نہ ہو۔ فار ایگزامپل آپ یہ کر لیں کہ یہ برائے نام ہے، لیکن ہر جو ہے وہ دن یہاں پہ سیلنگ اور بائنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر پروفٹ ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر جو کہ ناقابل قبول ہیں۔ سٹیکنگ اگین یہ کہ سٹیکنگ آپ کی جو ہے وہ بالکل بھی یہاں پہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی وے کے اندر ہو۔ یہاں پہ آپ دیکھیں نا، آپ ہولڈ کرتے ہیں سٹیکنگ کے اندر، سٹیکنگ حرام ہے کیونکہ آپ کے پیسے ہولڈ ہو جاتے ہیں اور اس پہ آپ کو پروفٹ ملتا ہے۔ لیکن جو کہ ریزرویشن ہے اس کے اندر کسی حد تک کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حتمی فیصلہ جو بھی ہے وہ علماء کا ہے۔ اور این ایف ٹی کے بارے میں اگر اوورال دیکھا جائے تو نان فنجیبل ٹوکن ہوتا ہے جو کہ آپ بائی اور سیل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے طریقہ کار مختلف ہیں بلاک چین کے اوپر اور مختلف اس کے پروسیس ہیں۔ اب اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ علماء ہی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ چیزیں ہیں کہ وہ ولاگرز، وہ یوٹیوبر جو اپنی فیملی کو دکھاتے ہیں، اس کے اوپر ایڈز چلتے ہیں، وہ ان کے لیے جائز ہے، یا وہی علماء جو کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے فیمیل عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے جو پروگرام کرتے ہیں ان کی رائے مقدم ہے، یا ایسے علماء جو کہ اس سے بھی منع کرتے ہیں تو ان کی رائے مقدم ہے۔ تو ہر عالم کا اپنا ایک اور ہر مکتب فکر کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ تو جس طرح جس کو آپ ویلڈ سمجھتے ہیں اس کی رائے کے مطابق چلیں، اس عالم کی بات کو آپ سنیں اور اس حساب سے بھی سے ہی آپ کام کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر چیزیں غلط ہیں تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں، یہ کام آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے پوری تسلی کر لی اور ہر عالم سے آپ نے پوچھ لیا، ہر مکتب فکر کے عالم کی گفتگو آپ نے سن لی، تو پھر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں۔ حلال ہے یا حرام ہے اس کا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈاؤٹ فل ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ یہ نہیں لگتا کہ یہ حرام ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو یہ ایک نازک مسئلہ ہے اور اس کے اوپر کلیئر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ اوورال ان شارٹ دیکھیں تو
چیزیں بائی ہوتی ہیں اور سیل ہوتی ہیں. اب کیا بائی ہو رہا ہے، کیا سیل ہو رہا ہے؟ NFTs ہیں. NFTs کے پیچھے کیا ہے کچھ نہیں پتہ، کچھ کہا نہیں جا سکتا، کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن اگین رسک بھی ہے کہ صبح یہ بند ہو جائے تو آپ کے یہ سارے جو پیسے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کنفیوژن موجود ہے. چاہے کوئی اس کو حرام کہے تو بھی کنفیوژن ہے، حلال کہے تو بھی کنفیوژن ہے. تو یہ کنفیوژن ہے، لیکن آپ اپنے جو بھی آپ جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اس کے حساب سے آپ چلیں. لیکن اس کے اندر سٹیکنگ جو ہے وہ حرام ہے. سٹیکنگ کے اندر بظاہر جو ساری چیزیں ہیں وہ حرام ہیں. یا ایک اور اپلیکیشن آج کل چل رہی ہے HAMM وغیرہ اس کا نام ہے، تو اس کے اندر بھی سٹیکنگ ہی ہوئی ہے. اس کے اندر بھی وہ فنڈز کی طرح ہے کہ آپ کے پیسے 15 دن کے لیے ہولڈ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ ملتا رہتا ہے. وہ حرام ہے. سٹیکنگ اس کے اندر حرام ہے، چاہے وہ فری زون کے اندر ہو یا ایکسکلوسیو زون کے اندر ہو. لیکن اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ڈاؤٹس ہیں. تو جس کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اگر وہ اور کوئی ایسا اللیگل ایکٹیویٹی نہیں کر رہا یا غیر شرعی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا تو اس کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، اس کی مرضی ہے. آپ نے جو کوئی بھی جو کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنی اون کے اوپر کرنا ہوتا ہے، اپنی ریسپانسبلٹی کے اوپر کرنا ہوتا ہے، اور اپنا جو بھی آپ کا جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، جو ریسٹرکشنز ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے کوئی بھی کام کریں، چاہے آن لائن ہو یا آف لائن ہو. تو بہت ساری چیزیں ڈیجیٹل آج کل ڈیجیٹل کرنسی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈاؤٹ فل ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر علماء کو بھی نہیں پتہ، اور علماء بھی اس چیز کو کلیئر نہیں بتا سکتے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں. جس طرح تکافل ہوتا ہے، کچھ لوگ تکافل کو بھی نہیں مانتے، اسلامک بینکنگ کو بھی نہیں مانتے، اسلامک فائنانس کو بھی نہیں مانتے ہیں. کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں. تو بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ کبھی بھی ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہوتے. اگر آپ کا من یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کا نقصان نہیں کر رہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، آپ بہت ساری چیزیں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے ساتھ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں، اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ کریں، اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگتا تو آپ مت کریں. اور اسی میں جس چیز کے اندر ڈاؤٹ ہو تو اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں.